السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نو فیب چیلنج میں ڈینجر زون کیا ہوتا ہے۔ ڈینجر زون انگلش کا لفظ ہے، اس کو آپ ریڈ زون کہہ لیں یا ڈینجر زون کہہ لیں۔ ڈینجر کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، زون کا مطلب ہوتا ہے علاقہ، تو اس لفظ ڈینجر زون کا مطلب بنے گا خطرے والا علاقہ۔ یعنی چیلنج کے دوران کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممنوع ہیں، اگر ہم وہ کام کریں گے تو ان کاموں کے کرنے سے تو شاید ہمارا چیلنج نہ ٹوٹے، لیکن ان کاموں کو کرنے سے ہمارے اندر شہوت آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس دن یا اس سے اگلے دن ہمارا چیلنج ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ہمارے اندر بے چینی آئے گی اور پھر چیلنج ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈینجر زون کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہاں پولیس آتی ہے تو وہ ایک پٹی لگا دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں پولیس لائن ڈو ناٹ کراس، یعنی یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ اس لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ یا کہیں ہم کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے آگے نہیں آپ نے جانا، کیونکہ ڈھلان ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا پیر پھسل جائے گا اور آپ کھائی میں گر جائیں گے۔ تو اسی قسم کی چیز یہ ڈینجر زون ہوتی ہے چیلنج میں۔ یعنی آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے چیلنج شروع کر لیا، آپ نے نو فیب ریکوری گائیڈ پڑھ لی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اب چیلنج نہیں توڑنا، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا تاکہ آپ کا چیلنج نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں کچھ چیزیں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں جن کو کرنے کی وجہ سے عموماً چیلنج خراب ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ لڑکے توبہ کر لیتے ہیں، چیلنج کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں پون سے اور ماسٹربیشن سے، لیکن وہ بدنظری سے توبہ نہیں کرتے۔ مثلاً اگر ایک لڑکے نے ان دو گندے کاموں سے توبہ کر لی، لیکن وہ جب انسٹاگرام پہ جاتا ہے یا فیس بک پہ جاتا ہے، وہاں اس کو کسی لڑکی کی تصویر نظر آئی یا کسی ماڈل کی تصویر نظر آئی اور اس کے ہو سکتا ہے کپڑے بھی غیر مناسب ہوں، تو وہ اس کو دیکھنے سے نظر نہیں ہٹاتا۔ اچھا، یہ جو ڈینجر زون ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں شیطان لے کے جاتا ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمیں ورغلاتا ہے۔ جب اس قسم کی صورتحال بندے پہ آئے گی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی جس سے اس کو نظر ہٹانی ہے، تو شیطان فوراً اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ بھائی آپ نے پون سے ماسٹربیشن سے توبہ کر لی، بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن اب ہر قسم کی تفریح سے تو اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لڑکی کی تصویر سامنے آ گئی ہے یا کسی ایسی ویڈیو کا سین سامنے آ گیا جس میں کوئی ڈکی چھپی بے حیائی ہے، تو بھئی اس سے اپنے آپ کو نہ روکیں، پھر تو آپ ہر تفریح سے محروم ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ ہمارا ہمدرد بن کے ہمیں ورگلاتا ہے اور ہم اس کے ورگلانے میں آ بھی جاتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، ذہن میں جو خیال آیا کہ یہ تو پورن نہیں ہے نا، تصویر کو دیکھنے میں کیا مسئلہ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب اس بندے نے وہ تصویر دیکھی، اس سے نظر نہیں ہٹائی، وہ اس کا ٹریگر بن گیا، اس کو اس سے شہوت آئے گی اور پھر اس کا چیلنج ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے ڈینجر زون کی، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے یہ۔ اس کے علاوہ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کئی لڑکے کیا کرتے ہیں کہ وہ چیلنج شروع کر لیتے ہیں لیکن تنہائی سے نہیں بچتے، اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ اسی طرح لیٹ کے وہ موبائل استعمال کرتے ہیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ اب یہاں بھی وہی ہوگا کہ جب وہ 4-5 گھنٹے موبائل استعمال کریں گے تو ان کے اندر ایک فرسٹریشن، ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے جب ہم کوئی بے مقصد کام کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن دل میں آ جاتی ہے، اور فرسٹریشن چیلنج کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جب انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ چیلنج کو توڑ دیتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اس چیز کا شکار رہے ہیں انہوں نے اکثر یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ہم کسی سے لڑ لیتے ہیں، کسی سے بحث کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم چیلنج توڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ریلیپس کریں گے تو ہمیں وقتی طور پہ ہی صحیح ایک لذت ملے گی، ایک سکون ملے گا، ہمارا دماغ پہلے ڈوپامین ریلیز کر کے ہمیں بلائے گا اس چیز کی طرف، پھر جب ہم وہ کام کر لیں گے تو وہ اینڈرافین ہارمون ریلیز کر کے ہمیں ریلیکس کروائے گا۔ تو اس ریلیکسیشن کو بار بار حاصل کرنے کے لیے بھی ہم چیلنج توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ہی اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ میں فرسٹریشن پیدا ہو۔ بعض لوگ موسیقی سنتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں اگر بیٹھ کے، تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور پھر چیلنج توڑ دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ ان باکس میں جا کے گندی چیٹ کرنا، یہ چیلنج توڑنے کا باعث بنتا ہے، یہ بھی ڈینجر زون ہے۔
اور عموماً وہ لڑکیاں ہوتی بھی نہیں، وہ ہم جنس پرست لڑکے ہوتے ہیں جو جعلی آئی ڈی بنا کے ہمارے ان باکس میں آ کے ہم سے گندی باتیں کرتے ہیں اپنی لذت لینے کے لیے. تو یہ بھی ڈینجر زون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی ڈینجر زون ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ غیر ضروری سیاسی یا مذہبی بحث میں اپنے آپ کو الجھا لیں. اب ایک بندے نے کوئی پوسٹ کی، ہم اس پہ کمنٹ کرنے گئے، کسی اور نے کمنٹ کیا، ہم اس سے لڑائی کرنا شروع ہو گئے، بحث کرنا شروع ہو گئے. یہ بحث جب ہمیں فرسٹریٹ کر دے گی، ہم اپنا جو موبائل یا لیپ ٹاپ ہے بند کریں گے، پھر ہم ریلیپس کی طرف جائیں گے، کیونکہ جب بندہ فرسٹریٹ ہوگا ریلیپس کرے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ بھی ڈینجر زون ہے کہ ایک بندے نے توبہ کر لی لیکن اس نے اپنے آپ کو کوئی آلٹرنیٹ سرگرمی نہیں دی. ہم اکثر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے چیلنج شروع کرنا ہے تو آپ نے پون اور ماسٹربیشن سے توبہ کر لینی ہے، یا ہم جنس پرستی سے توبہ کر لینی ہے. کچھ لڑکوں کو ہم جنس پرستی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو جب ان چیزوں سے توبہ کر لی تو آپ نے 10 ایسے کاموں کی ایک لسٹ بنانی ہے جو آپ کو اچھے لگیں، اور ان میں سے 3 کام فوراً کرنے شروع کر دیں. کوئی بھی 3 کام، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، کتاب پڑھنا، جم جانا، گھر میں کوئی پالتو جانور رکھنا، یہ آپ نے کام شروع کر دینے ہیں تاکہ آپ کا دماغ ہر قسم کی تفریح سے مکمل محروم نہ ہو جائے. اگر ایسا ہوگا تو برین فوگ ہوگا اور آپ پھر ریلیپس کی طرف جائیں گے. تو یہ چند ڈینجر زون کی مثالیں ہیں، خطرے والے علاقے کی یہ چند مثالیں ہیں. ہر بندے کا خطرے والا علاقہ مختلف ہو سکتا ہے. یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے چیلنج کر لیا شروع، تو آپ نے ایک پلاننگ کرنی ہے. آپ نے نو فیپ ریکوری گائیڈ پڑھنی ہے، اور یہ جو 5-6 غلطیاں میں نے گنوائی ہیں، ان غلطیوں کو نہیں کرنا. اگر آپ نے پراپر پلاننگ نہیں کی اور آپ نے کوئی متبادل سرگرمی اختیار نہیں کی، یا آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ماضی میں آپ کا چیلنج ٹوٹتا رہا ہے، جیسے لڑکیوں سے ان باکس میں چیٹ کرنا، لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا، یا کسی لڑکے کو اگر کسی دوسرے لڑکے کی لت لگ گئی ہے تو اس کے ساتھ رابطے میں رہنا. یاد رکھیں، اگر آپ نے گناہ کی طرف بلانے والی یا گناہ کی طرف اکسانے والی سرگرمیوں سے بھی ساتھ میں توبہ نہیں نہ کی، تو آپ ڈینجر زون میں ہیں، اور یہ ڈینجر زون میں ہونا کبھی بھی آپ کے چیلنج کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کا چیلنج ٹوٹ سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج صبح بھی میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ 2 جملے ایسے ہیں جو فحش کاموں میں آپ کو بہت دھوکہ دیتے ہیں. ایک یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یار آج آخری بار کر لیتا ہوں. ایک بات یہ دل میں آتی ہے، ہم سے شیطان سالوں سے گناہ کرواتا رہتا ہے یہ کہہ کے کہ آج آخری بار کر لو. اور دوسرا یہ ہوتی ہے کہ آج کے بعد میری پکی توبہ ہوگی، آج کے بعد نہیں کروں گا. تو یہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے ڈینجر زون میں نہیں رہنا. ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. جب اس کے خلاف جہاد کرنا ہے تو ایک باقاعدہ حکمت عملی لے کے چلیں، گروپ ایڈمن سے رابطے میں رہیں، اور جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان پہ عمل کریں. تو کسی بھی صورت ایسا کام ہم نے نہیں کرنا جو آگے چل کے ہمارے چیلنج کے ٹوٹنے کی وجہ بن جائے. ٹھیک ہے. ڈینجر زون میں نہیں جانا اور کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے. ہم الٹا کرتے ہیں، ہم ڈینجر زون میں چلے جاتے ہیں اور کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے. ڈینجر زون میں نہیں جانا، اور کمفرٹ زون جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، سوشل لائف کو بہتر نہیں بناتے، اس سے ہم نے باہر آنا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو امید ہے آپ کا چیلنج انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.